الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الشباب الذين يفني شبابهم في طاعة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیزوں پیاروں بزرگوں اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں اولاً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک رات میں مبارک مقدس جگہ میں ہمیں جمع فرمایا.
مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب زمین پر جو جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں اس روایت کو کہ جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کے گھر مسجدوں میں جمع ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، ذکر کے حلقے لگاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی مجلسوں کو فرشتوں کے ذریعے گھیر لیتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جیسے ایک پتیلا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، ڈھکن پتیلی کے اندر موجود چیز کو جیسے چھپا لیتی ہے، ایسے ہی جہاں کہیں ایسی مجلسیں لگتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ابھی جو ہماری مسجد ہے نا، اس مسجد کو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتوں نے گھیر لیا ہے اور سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ اصل میں ہمارے دل جو ہے نا ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے عاجز ہے کہ ہمارے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دل اللہ کے ذکر سے منور نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے بارے میں رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ان کا بچہ چھوٹا سا وہاں پر کھیل رہا تھا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ان کی نگاہ ان کے گھوڑے کی طرف گئی، وہ گھوڑا دکھا اور وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کنڈل نما چیز، ایک فانوس نما چمکتی ہوئی کوئی چیز اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے آ رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے قرآن کی تلاوت بند کی، وہ ختم ہو گیا سلسلہ، پھر تلاوت شروع کی، وہ روشنی نمودار ہوئی، پھر تلاوت بند کی، پھر تلاوت شروع کی، وہ روشنی نمودار ہوئی۔ صحابہ کا تو یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آتا وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کر دیا کرتے تھے۔ صبح کی نماز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأ یا ابن حضیر، اے اسید ابن حضیر آپ پڑھتے رہتے، یہ فرشتے تھے وہ آ کر تم سے مصافحہ کرتے۔ صحابہ کے دل کیسے منور تھے، کیسے پاکیزہ تھے کہ اس عالم میں بیٹھ کر انہیں دوسرے اسپیس کی مخلوق ان آنکھوں سے نظر آ جاتی تھی، کیسے پاکیزہ دل ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس مقدس جگہ، مقدس محفل میں جمع فرمایا اور بابرکت رات میں جمع فرمایا۔ یہ بڑی عظیم برکتوں والی رات ہے، مغفرت کرانے کی رات ہے۔ میں نے جمعہ کے دن بھی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ ہم مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت جو سینے سے اس رات کی فضیلت کا انکار ہی کر دیتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو گویا عبادت تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ہاں البتہ کوئی مخصوص طریقہ عبادت کا آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں کہ اس طریقے سے بیری کے پتے لے کر، اس طریقے سے اس کو جوش دے کر ایسا غسل کر لیا جاوے تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسی نوافل دو کر کے سورہ یاسین پڑھ لی جاوے تو مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔
فرض نماز باجماعت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے میں نے مغرب میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مغرب کی نماز باجماعت تکبیر اولا صف اولا کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آپ ادا کریں. عشاء کی نماز بھی ایسے ہی ادا کر لیں, فجر کی نماز بھی ایسے ہی ادا کر لیں, درمیان میں اوابین کی نماز آتی ہے وہ پڑھ لیں, تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھ لیں, کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں, درود شریف کا تحفہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں. اللہ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, اور رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کریں. تو جتنی بھی نوافل ہے وہ تمام انڈیویجول ہے, پرسنل ہے, تنہائی کی ملاقات ہے. تو بہرحال اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور عبادت اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. البتہ ہماری دوسری جماعت ہے جو اس رات میں آنے سے پہلے مسجدوں کو جو ہے مزین کرتی ہے, لائٹنگ کرتی ہے, چراغاں ہوتا ہے, اور پھر نت نئے وظیفے ان کے وہ مرکز سے صادر ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے حلوے ماندے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, میں نے مغرب میں بھی یہ بات عرض کی تھی, یہ غیروں کا طریقہ ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہم بت جن کی پرستش کرتے ہیں ان کے اندر روحیں آتی ہیں, روحوں کا واپس آنا ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد, یہ غیروں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو, ہم نے تو سنا ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہ وہ یوں اس رات میں جو نا بالخصوص پہلی شعبان سے ہی جو ہے پلکے پوریاں اور وہ ساری چیزیں بنانے میں مستورات لگی رہتی تھی, اور اس کو تقسیم کرتے ہیں. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ تقسیم نہیں کریں گے, بنا کے تقسیم نہیں کریں گے, تو روحیں آتی ہیں اور ہمارے اوپر لعنت کرتی ہے کہ ہماری جانب سے ہمارے رشتہ دار کچھ کر نہیں رہے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال اس رات میں خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے, رسومات سے, بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے, بڑی برکتوں والی ہے. بڑا نامحروم ہے وہ شخص جو ایسی رات پاوے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. روایات میں آتا ہے کہ 2 راتیں آسمان کے فرشتوں کے لیے عید کی رات کہی جاتی ہے, جیسے زمین والوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں. عید الفطر جو رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے بعد آتی ہے, اور ایک عید قربا عید الاضحیٰ جو حج کی ادائیگی کے بعد آتی ہے. ایسے ہی آسمان والوں کے لیے 2 رات یہ عید کی کہلائی جاتی ہے. ایک آج کی رات جو مغرب بعد شروع ہو گئی ہے اور صبح صادق تک باقی رہے گی, یہ رات فرشتوں کے لیے, آسمان والوں کے لیے عید کی رات ہے. اور ایک شب قدر جو 27ویں شب میں آتی ہے, رمضان کے آخری عشرے میں تاخراتوں میں آتی ہے. اور المنذری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص عیدین کی 2 راتوں کو عبادت الہی میں جاگ کر گزار دے, اور 15ویں شعبان کی رات اور لیلۃ القدر کی رات عبادت الہی میں جاگ کر گزار دے, تو اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سب کے قلوب مر جائیں گے. میدان محشر کی سختی سے اسے بچائیں گے, اللہ اپنے جاہ و جلال سے اسے بچائیں گے. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے روایات میں کہ آپ نے 13ویں شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی امت کی شفاعت مانگی, تو 1/3 ایک تہائی امت کی شفاعت کا حق آپ کو دیا گیا. 14ویں شعبان کو آپ نے اللہ سے پھر اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کا حق آپ کو دیا. اور 15ویں شعبان کی رات, آج کی رات, آپ نے پھر اللہ رب العزت سے سوال کیا اپنی امت کی شفاعت کا, تو اللہ رب العزت نے بقیہ پوری امت یعنی کہ دوسرے 1/3 کی آپ کو شفاعت کا حق دیا. اور آپ نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے
اور دیکھیے آسمان کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں آپ کی امت کے لیے، جو رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، ان کے لیے یہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صبح صادق تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ پھر جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے بقدر آپ کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو کلب مشہور قبیلہ ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ان کی بکریاں چرا کرتی تھی، 10 میل کے فاصلے میں ان کی بکریاں بیٹھتی تھی، یعنی کہ یوں سمجھیے تقریباً 22 سے 25 کلومیٹر کے دائرے میں ان کی بکریاں بیٹھتی تھی۔ ایک بکری کے جسم کے بال ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی بکریوں کے کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ بہرحال اس رات میں ہماری طرف سے بہت ساری خرافات ہوتی ہیں اور ہم سنت کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ان راتوں کو ہم نے خرافات میں نہیں گزارنا ہے، سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ جتنی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے آپ عبادت کریں۔ میں کل سورہ طٰہٰ کی تفسیر عرض کر رہا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی جی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سورہ طٰہٰ ابتدائی زمانے میں مکہ میں آپ پر نازل ہونے والی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ پر جب یہ آیت نازل ہوئی شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے آپ کے پاؤں، تو اللہ رب العزت کو یہ آیت نازل کرنی پڑی کہ اتنی بھی آپ مشقت نہ اٹھائیں کہ آپ کی خود جان ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے تحت کہ اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ابتدائی حصہ سو جاتے تھے اور آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے لو لگاتے تھے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بھی مکروہ لکھا ہے کہ انسان پوری رات عبادت میں جاگ کر گزار دے اور اس کے پاس نشاط اور چستی باقی نہ رہے۔ اب جب فرائض ادا کرنے کی باری آ رہی ہے تو حضرت جو ہے ایک دم سست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صبح ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی میں سستی کر رہے ہیں۔ یہ جب روزوں کی باری آتی تھی نا تو ہمارے محتمم صاحب کہتے تھے تمہارے اندر طاقت ہے تو ہی رکھو، یہ نفل چیز ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے اگر تمہاری تعلیم میں سستی آئی تو اللہ پکڑ فرمائیں گے۔ تو ہاں کوئی انسان پوری رات عبادت الہی میں جاگ کر گزار دے، پھر دن کے اس کے جو معمولات ہے، جو اس کے اوپر ڈیوٹی ہے، جو دوسرے کے حقوق ہے، اگر وہ بھی ادا کرتا ہے تو فبیہ، نہیں تو رات کا کچھ حصہ سونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، اور اس لیے جو ہے اچھا اس رات میں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں۔ مغرب سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور طلوع فجر تک یہ صدائیں دیتے رہتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، حل من مسترزقین، ہے مجھ سے کوئی روزی روٹی کا سوال کرنے والا میں اس کا مسئلہ حل کر دوں، ہے کوئی مجھ سے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیا اور کہہ دیا تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں، انہیں امید نہ ہو جاوے، اس رات میں اپنی جھولی اپنا دامن میرے در پہ پھیلا دیں اور مجھ سے کہیں باری تعالیٰ آپ شافی ہیں، آپ شفا عطا فرمائیے، میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ اور مختلف نعروں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی آواز دیتے رہتے ہیں، اور یہ تو بالکل صحیح روایت ہے کہ
یہ لیلۃ البرات لیلۃ القدر میں تو غروب آفتاب کے وقت آ جاتے ہیں، لیکن پورے سال کی راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری پہر رات کا جب 2/3 گزر جاتا ہے، آخری پہر جو تہجد کا عین وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صدائیں لگاتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنی دعائیں قبول کروانی ہے تو تہجد پڑھو، تہجد کی دعا کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال مجھے تو آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا تھا کہ اس مبارک رات میں کچھ محروم القسمت، بدقسمت جنہیں کہنا چاہیے، ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تمام مختلف روایات کو جمع کر لیا جاوے تو 15 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب کا عادی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، زنا کرنے والے مرد عورت ان کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، رشتے ناطے توڑنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ دل میں رکھنے والے، بغض رکھنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تصویر بنانے والوں کا بھی بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جادوگر ان کی مغفرت نہیں ہوتی، کاہن نجومی جو ستاروں دیکھ کر آپ کی قسمت بتلاتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ناحق ٹیکس وصول کرنے والا ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ناحق قتل کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں سے ہر گناہ اللہ بچاوے ایسا ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں آج صرف آپ کے سامنے ماں باپ کے تعلق سے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر ہمارے اندر بہت غفلت ہے، بہت کاہلی ہے، بہت سستی ہے، ایک مزاج بن گیا ہے کہ گھر میں ماں باپ کو رلایا ہوا ہے، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، باہر کوئی بزرگ آئے ہیں، کاجو بھی لے کر جا رہے ہیں، ان کے پاؤں بھی دبا رہے ہیں، ان کے سر بھی مالش کر رہے ہیں، ان کو اچھا کھانا بھی کھلا رہے ہیں، اور یہاں گھر میں ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں، روئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں، کیونکہ ہمیں تو یہ پوچھنا چاہیے رونالڈو کون ہے، اس کی پوری ہسٹری بتا دیں گے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، فیوریٹ ٹی شرٹ کیا ہے، فیوریٹ اس کا پینٹ کیا ہے، فیوریٹ اس کی گیم کیا ہے، فیوریٹ ٹرافی کیا ہے، اس کی زندگی کے کون سے کارنامے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب قرآن کے بعد حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے اوتھینٹک، مستند، معتبر جن کی کتاب ہے الصحیح بخاری۔ امام محمد ابن اسماعیل ان کا نام ہے، امام بخاری ان کا ٹائٹل ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے، اجمی تھے، پیدا ہوئے نابینا پیدا ہوئے، بلائنڈ، آنکھیں نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، ماں ان کی کنٹینیو 2 سال تک دعائیں کرتی رہی تہجد میں، اللہ میرے بیٹے محمد کو بینائی دے دے، میرے بیٹے محمد کو بینائی دے دے۔ درمیان میں ایک بات عرض کروں، ہمارا معاملہ تو اللہ سے یہ ہے، صبح میں مانگتے ہیں شام میں پورا ہو جانا چاہیے، نہیں تو اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، 2 سال تک مسلسل دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً دے دیتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں، بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ چیز ہمارے لائق ہو، ہم اگر اس کو یوز کریں گے ہمیں وہ مل جائے گی تو فرعون بن جائیں گے، قارون بن جائیں گے، نمرود بن جائیں گے، شداد بن جائیں گے، آپے سے باہر ہو جائیں گے، اپنے سے علاوہ کسی کو سمجھیں گے ہی نہیں۔ اس لیے ہم تو جب بھی مانگتے ہیں دنیا ہی مانگتے ہیں، اللہ دے دے 56 کروڑ کی چوتھائی، اللہ دے دے بنگلے، اللہ دے دے اچھی بیویاں، دنیا ہی مانگتے ہیں جب بھی مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے آخرت نہیں مانگتے، کبھی اللہ سے نیک صالح بیوی نہیں مانگتے، کبھی اللہ سے نیک صالح اولاد نہیں مانگتے، کبھی اللہ سے آخرت کا شوق نہیں مانگتے، کبھی اللہ سے جنت میں اس کا دیدار نہیں مانگتے، کبھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک میں زیارت نہیں مانگتے۔
اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے جس میں براہ راست جبرائیل امین کے واسطے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک اور معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے نا امید نہیں ہوئی، 2 سال تک کنٹینیو مسلسل دعا کرتی رہی تہجد میں، اللہ میرے بیٹے محمد ابن اسماعیل کو بینائی عطا کر دے۔ ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں زیارت ہوئی، کس کی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور بشارت دی کہ بیٹی تجھے بشارت ہے، تیرے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینائی دے دی۔ اٹھی دیکھا تو بیٹے کو بینائی آ گئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ ماں کی دعائیں، امام بخاری کو اس مقام پر پہنچایا کس نے؟ ماں کی دعائیں نے، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ ابھی آپ اہل علم حضرات نہیں ہیں، نہیں تو میں آپ کے سامنے تفصیل عرض کرتا۔ 7 مرتبہ چکر لگایا جاتا ہے نا طواف میں، ہر حدیث پر ایک طواف کیا ہے، ہر حدیث پر ایک طواف، ہر حدیث پر ایک طواف۔ اس لیے آج عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ بخاری پڑھے، بخاری پڑھے بغیر کوئی انسان عالم نہیں بن سکتا۔ اور جب ان کی انتقال ہوا قبر سے خوشبوئیں پھوٹی، اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ ان کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہ علیہ کو پرسوں میں بخاری کا ان کا درس سن رہا تھا، فرما رہے تھے میرا ابھی جانا ہوا ریسنٹلی، میں نے اندر کا دروازہ کھلوایا، اعجازاً انہوں نے مجھے اندر جانے دیا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے باہر آ کر انتظامیہ کمیٹی کو پوچھا کہ کیا آپ لوگ کوئی خوشبو چھڑکتے ہیں؟ کہا واللہ کوئی خوشبو نہیں چھڑکتے۔ انسان کے اعمال کیسے اللہ نے مقبولیت دی ہوگی، لیکن ان کو اس مقام پر پہنچانے والی کون ہے؟ ان کی ماں ہے۔ کتاب الرقاق مستقل انہوں نے باب چیپٹر قائم کیا ہے، اور یہ روایت لائے ہیں کہ اجاب دعوته تبارک و تعالی من بر والدین، کہ جو والدین کی فرما برداری کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس لیے جیتے جی ان کی قدر کریں۔ اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کا حق یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن ان کی قبر کی زیارت کریں، قبر کی طرف سے آئیں اور سینے کی طرف کھڑے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ماں باپ کو دکھلاتے ہیں تمہارا بیٹا حاضر ہوا ہے دیکھ لو، اور اللہ فرما برداروں میں شامل فرماتے ہیں۔ اور یہ اتنا عظیم حق ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد قرآن کریم میں جگہ جگہ جس حقوق کو انسانی حقوق میں ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق، والدین کے حقوق۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک عام صحابی ہے، کوئی مشہور صحابی نہیں ہے، ایک عام صحابی ہے، کامن۔ ماں کی ایسی خدمت کرتے تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جب معراج میں تشریف لے گئے نا تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا ایک صحابی جو مدینہ میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، حارثہ بن نعمان، یہ اس کی تلاوت ہے۔ کون سا لاؤڈ اسپیکر تھا؟ آج مجھے آپ تک بات پہنچانے کے لیے حالانکہ سامنے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے، اور ان کی آوازیں عرش کو چیرتی ہوئی اوپر چلی جاتی تھی۔ معمولی صحابی ہے، کوئی مشہور صحابی نہیں ہے۔ تو آپ نے آ کر پوچھا حارثہ بن نعمان میں جنت میں گیا، تیری آواز کی تلاوت سنی، تیرا کون سا عمل ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی تہجد نہیں، کوئی شراق نہیں، کوئی اوابین نہیں، کوئی نوافل نہیں، میری ماں کی میں خود خدمت کرتا ہوں، بیوی سے نہیں کہتا ہوں، میں خود کنگھی کرتا ہوں، میں خود تیل لگاتا ہوں، میں خود سر دھوتا ہوں، میں خود پاؤں دباتا ہوں، میں خود کھلاتا ہوں۔ ہاں بس یہی تیرا عمل ہے جس نے تجھے وہ مقام پر پہنچا دیا۔ میں نے گروپ میں بھی یہ مقدمہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ڈالا تھا، عربی میں نے پڑھا تھا۔ کویت کا مقدمہ، ایک باپ عدالت میں
قاضی شریعت کے پاس آیا اور کہا میں ایک مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے مقدمہ؟ کہ میرا مقدمہ میرے بیٹے کے خلاف ہے کہ وہ مجھے منتھلی کچھ مینٹیننس دے. تو انہوں نے کہا دلیلیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے، باپ کا حق ہے، دلیلیں نہیں چاہیے اس کے لیے. بیٹے کو بلایا، فلاں بن فلاں کو بلایا جاوے. قاضی کے سامنے آئے تو باپ کی طرف اشارہ کیا. قاضی صاحب نے کہا یہ تیرے ابا ہیں؟ کہا کہ ہاں میرا ابا ہے. کہا کہ انہوں نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے. کہا کیا مقدمہ ہے؟ کہا مقدمہ یہ ہے کہ آپ منتھلی مینٹیننس ان کو دے. کہا وہ تو بڑے رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں، انہیں میرے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ مالدار ہی تھے. کہا کہ نہیں، آپ نے ان کو دینا پڑے گا. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ باپ نے کیا کہا؟ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں چاہیے، منتھلی ڈیٹ ٹو ڈیٹ، فرسٹ تاریخ کو جو ہے مجھے 1 دینار صرف دے، اور دوسری میری کنڈیشن یہ ہے کہ خود دے، کسی کے ہاتھ نہ بھجوائیں. بیٹا چلا گیا. باپ سے قاضی صاحب نے پوچھا آپ خود مالدار ہیں، رئیس ہے، کیوں بیٹے سے مانگا؟ کہا ہم ساتھ میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، الگ نہیں رہتے، لیکن میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور دن میں رات میں کبھی ایک لمحے کے لیے ہمارے آپس میں ملاقات نہیں ہوتی. میرا جی چاہتا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ صحیح، لیکن اپنے ہاتھ سے 1 دینار کے بہانے سے اس کی زیارت تو کر لوں. اس سے پہلے کہ یہ نعمت چلی جائے ان کی قدر کرو. باہر بزرگوں کی دعائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دعائیں لو، یہ مستجاب الدعوات ہے. ماں باپ اولاد کے حق میں جب دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتے. تم کیا سمجھتے ہو ماں باپ کو؟ آج ایک بڑا عجیب ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، ان کو پوچھتے نہیں، ان کا حال احوال نہیں لیتے. ان کا ہاتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے. ماں باپ کے لیے ایسا ہونا چاہیے. انسان کا زوال اصل میں اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ماں باپ ہمیں کوئی حق بات کہنے کے لیے ہچکچا رہے ہوں کہ کہیں بد زبان تو نہیں ہے، کہیں بد زبانی تو نہیں کرے گا. سمجھ لو کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا. اس سے عجیب بدلاؤ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن میری ماں بستر پر ہے، میرے علاوہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں. میں کوئی رئیس آدمی نہیں، کوئی مالدار آدمی نہیں کہ کوئی غلام، کوئی بادی ان کی خدمت کے لیے مامور کروں اور آپ کی قدم بوسی کروں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور صحابیت کے اونچے مقام پر فائز ہو جاؤں. آپ بتائیں تو آ جاؤں، آپ کہیں تو خدمت کر لوں. آپ نے کیا فرمایا کہ اویس نہیں، ماں باپ کی خدمت مقدم ہے میری زیارت سے. صحابہ کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام. ماں کی خدمت کرتا رہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کی جنت میں جانے کی باری آئے گی تو اللہ ان کو روک لیں گے، یہ ہچکچا جائیں گے. اللہ کیا ہوا، کوئی غلطی سرزد ہوئی؟ کہا تو جس کے لیے انگلی اٹھائے گا اس کی شفاعت تیرے حق میں، تیری شفاعت اس کے حق میں قبول کروں گا. ماں کی خدمت. سیدنا عمر بن الخطاب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت، آپ نے اپنے زمانے میں ان سے کہا تھا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس. اس کا قد ہوگا ناتا، اس کا رنگ ہوگا کالا، اور ایک تل ہوگا اس کے اوپر. وہ جب آوے نا تو اس سے دعا کروانا. کون؟ عمر. لو کان نبیا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ارے حضرت عمر کا تو کیا مقام، جن کی تعریف میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہو. وہ گلی سے گزرتے تھے نا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کہتے تھے میرے عمر کے در سے شیطان ریح خارج کرتے ہوئے، دم دباتے ہوئے بھاگ رہا ہے. ایسے تھے حضرت عمر، ایسے تھے. لیکن آپ فرما رہے ہیں تیرے زمانے میں وہ آئے گا. ابو بکر سے نہیں کہا کیونکہ ان کا زمانہ خلافت تھوڑا سا ہے. حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں وہ آئے گا، وہ آوے نا تو اس سے دعا کروانا. بلاخر وہ زمانہ آ گیا حج کے زمانے میں.
آپ ہر سال حج کرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے. تو اس سال جس سال ملاقات ہوئی اعلان کیا بھائی سارے یمن والے آ جاؤ. یمن والے آج آ گئے. کہا کہ قرن والے کھڑے ہو جاؤ. قرن والے کھڑے ہوئے تو جو ہے کہا کہ اویس نام کا کوئی شخص کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے, وہ ہمارا غلام ہے, ہماری بکریاں چرا رہا ہے. کہا تمہارا ستیاناش ہو, اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے تو اس سے دعا کروانا. وہ نا بکریاں چرا رہے تھے اور نماز, نفلی نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کو آتا دیکھ کر نماز مختصر کر دی. مسئلہ یاد رکھیں, جب کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے نا تو نماز لمبی نہ کر دیں. ہم لوگ نماز لمبی کر دیتے ہیں یہ دکھلانے کے لیے کہ میں بڑی لمبی نماز پڑھتا ہوں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مختصر کر دیں. تو حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر گئے. رعب اور دبدبا ایسا تھا, شیطان جس سے ڈرتا ہو انسان کیوں نہ ڈرے. کہا ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا کر. کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں اور آپ کے لیے دعا کروں. کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب تجھ سے ملاقات ہو تو میرے لیے دعا کر. یہ ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کی خدمت. ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور شکایت کی, میرا باپ مجھے پوچھے بغیر میرا پیسہ یوز کر لیتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ جب کوئی کسی کی شکایت کسی کے پاس لے کر جاوے, کسی کو جج بناوے, قاضی بناوے, اس کو چاہیے کہ دونوں طرف کے دلیلیں سنیں اور پھر بعد میں فیصلہ کریں. ہم تو ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھ لوں گا فریق مخالف کو. تو آپ نے ان کے باپ کو بھی بلایا. جب انہیں پتا چلا نا میرے باپ میرے بیٹے نے میری یہ شکایت کی ہے تو دل ہی دل میں ایک اٹھتا ہوا سمندر, موجیں مارتا ہوا. زبان نے ان کے وہ الفاظ ظاہر نہیں کیے لیکن ان کے دل نے وہ الفاظ ظاہر کیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچنے کے قریب تھے, جبرائیل امین اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آئے اور کہا یا رسول اللہ اس بوڑھے باپ سے پوچھو کہ تیرے زبان نے جو الفاظ ادا نہیں کیے, تیرے دل میں وہ خیالات بن کے گزرے, کیا کلمات تھے جو تو نے کہے تھے. اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی چیزوں سے ہمارا ایمان آپ کے اوپر بڑھ جاتا ہے. اب کہ اللہ نے یہ بات بھی سن لی. کہا کہ سینوں کی باتوں کو جاننے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. کہا کیا کہا ہے تو نے؟ کہا بس میں نے زبان سے تو ادا نہیں کیے, بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ جسے پالا پوسا اور کروی کسیلی اور حالات کو نہ دیکھتے ہوئے خود گیلے میں سو گئے اور خشک جگہ پر اس کو سلایا, اس کی ماں کی چھاتیاں لٹک گئی اس کو دودھ پلاتے پلاتے. آج میں نے تھوڑے پیسے کیا لیے, میری شکایت کر رہا ہے اللہ کے نبی سے. اب آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے, بہت کم موقع پر آپ غصہ ہوتے تھے, آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے, آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ غصہ ہوتے تھے نا تو انار کے دانے کیسے نچوڑ دیے جاتے ہیں تو سرخ رنگ نکلتا ہے, ایسے آپ کا چہرے انور لال ہو جاتا تھا. آپ نے وہ صحابی کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک, تو تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. باپ کا اتنا اونچا مقام ہے, آج ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے, ان کو پوچھتے نہیں. ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کی جو سسٹم ہے وہ عیسائیوں کی, ہماری نہیں ہے. ہیپی مدرس ڈے, ہیپی فادرس ڈے کر دیا, اسٹیٹس پر لگا دیا, سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ادا کیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, محدثین کے سر خیر جن کو کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنی ماں کو پیدل حج کیا اور کندھے پر سوار کر کے حج کیا, طواف بھی, سعی بھی, سارے ارکان بھی. پھر بعد میں پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ غیب سے آواز آئی عبداللہ وہ جو دودھ پینا شروع کیا تھا نا, پہلا جو کہتے نا چھٹی کا دودھ, پہلا قطرہ دودھ کا جو پیا تھا نا تو نے, اس کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا. اب قرآن نے تو حد کر دی, حد کر دی, لا تقل لہما اف, انہیں اف تک نہ کہو. اس سے بھی کم ہلکا کوئی لفظ ہوتا ہے تو اللہ لے آتے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں نکالتے ہیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم تمہارے ہی پیچھے پڑے رہیں. ارے بھائیو میں آپ سے عاجزی سے کہتا ہوں, جتنا احسان انہوں نے کیا ہے نا اتنا ہی احسان کم سے کم کر دو.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، باری تعالیٰ ان پر رحم فرما بڑھاپے میں جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا۔ علماء فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں حکومتیں ناراض ہے، اس پارٹی نے یہ کر دیا، اس پارٹی نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے بوڑھے ماں باپ کو ستایا، ان کی بد دعائیں لی، انہیں ذلیل و خوار کیا، انہیں رسوا کیا۔ آج تو ہم اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لگانا نہیں چاہتے۔ ہمارے استاد محترم اللہ نے ایسے اساتذہ عطا فرمائے، مسئلہ لکھ رہا تھا اور آخر میں صرف میں نے اپنا نام لکھا تھا تو کہا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ اپنے ابا کا نام لگاؤ، کل قیامت کے دن باپ کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ ہاں، آئینہ ابن عبد المجید، عبد المجید کا بیٹا کہاں ہے؟ اور آج ہم آج سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اتنا لمبا نام کیسے بتلائیں؟ اپنا تعارف اپنے باپ سے کروائیں۔ ابھی ہم اجتماع میں تھے، پرانے کی مجلس میں مولانا شریف صاحب نے کہا تھا یہ بات، اور میں نے اس سے پہلے بھی سنی ہے یہ بات، کہ انسان کی زندگی میں 3 قسم کے لوگ ہیں جو انسان سے حسد نہیں کرتے۔ ایک، باپ ماں کبھی بچے سے حسد نہیں کرتے، حسد کرے تو وہ ماں باپ کہلائے جانے کے لائق نہیں۔ آپ کو اس کی تائید میں بخاری کا ایک واقعہ بتلاؤں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے صحابہ سے مزاح بھی کرتے تھے، اور جو ہے نا کچھ سوالات ایسے کرتے تھے جو علمی ہوں۔ تو سوال کیا، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا گرتا نہیں، اس کی مثال مومن کی ہے؟ سامنے ہی وہ درخت تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے، ہو سکتا ہے یہ درخت ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، چھوٹے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ سامنے جو موجود درخت ہے نا کھجور کا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، آپ نے تو اس وقت جواب، صحابہ نے تو کہا، ان کا تو معمول ہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیتا۔ آپ نے فرمایا یہ موجود سامنے جو درخت ہے نا کھجور کا، وہ درخت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر جا کر اپنے ابا سے کہا، حضرت عمر سے، کہ ابا سچ بتاؤں میرے ذہن چلا گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو، اگر حضور کی مجلس میں بول دیتا تو میرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے نا یہ پسندیدہ ہوتا، میرے لیے فخر کی بات ہوتی، میں کالر اونچا کرتا، میرا بیٹا عبداللہ۔ اس نے جواب دیا۔ باپ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے بیٹے کی ترقی کو سوچتا ہے۔ اس لیے آؤ اس مبارک رات میں عزم کرو کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے ان کی خدمت کریں گے۔ فارمالٹیز پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ان کے سامنے کبھی بیٹھو، ان کے احساسات سنو، ان کے دکھ، ان کے درد کو سنو، اور محسوس کرو میرے ماں باپ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ان کے پاؤں دباؤ، ان کے سر مالش کرو، اور خود خدمت کرو، بیوی سے نہیں، بیوی سے مطالبہ نہیں ہے، خود کرنا ہے۔ میری ماں ہے، مجھے خود خدمت کرنا ہے، بیوی سے نہیں کروانی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ مبارک ساعتیں عطا فرمائی۔ دیکھیے یہ اس رات کے حصوں میں سے بیان کرنا بھی نہیں ہے۔ اصل میں باتیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ اچمی ہیں، دین سے بھی واقف نہیں ہیں، معلومات نہیں ہے، تو اس بہانے سے تھوڑے سے مذاکرے ہو جاتے ہیں کہ مذاکرے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے، اس لیے، ورنہ اس رات کے معمولات میں سے یہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں بتائی وہ بھی اس رات میں سے نہیں ہے۔ اصل تو ہے ہم فرائض کا اہتمام کریں۔ اچھا، اس رات کے متعلق ایک بات یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ اس رات میں جو ہے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے متعلق جو ہے نا مفسرین کی 2 جماعتیں، ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ لیلۃ البرات میں ہوتا ہے، ایک بڑی جماعت جمہور محدثین کی جمہور مفسرین کی یوں کہتی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورہ دخان کی جو آیتیں ہیں اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو معاملات کا تقسیم کیا جانا، رزق وغیرہ کا، سال بھر کے فیصلے کا ہونا، یہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ لیلہ مبارکہ میں ہے۔ اور لیلہ مبارکہ سے مراد، اللہ نے وہاں پر قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا تو اس سے مراد قرآن تو کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ 3 آیتیں پڑھی۔
تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. بہرحال مفسرین کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے، لیکن وہ قول ضعیف ہے. جو ہے قوی قول یہ ہے کہ یہ معاملات لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا سب سے افضل وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز نہیں. اور فرائض کا اہتمام، فجر کی نماز آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. اے نبی جی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو رات کے اندھیروں میں چلتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہیں. کس چیز کی بشارت دے دیجئے؟ نور تامہ کی، کامل روشنی کی. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو پل صراط سے گزارے گا. کچھ لوگ ہوں گے خوش نصیب کہ پہاڑوں کی برابر ان کے پاس نور اور روشنی ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس تھوڑے تھوڑے ستون ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس ناخن کے بقدر روشنی ہوں گی. اور جو لوگ فجر کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت مسجدوں میں پڑھتے ہوں گے، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے نور تامہ دینے کا. لیکن مشکل ہے، وقتی مسلمان مت بنو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو آدھے تیتر آدھے بتیر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی بڑی راتوں میں صرف فجر پڑھ لینا، رمضان میں فجر پڑھ لینا، یا یہ کہ کوئی مخصوص دن میں مخصوص مہینے میں پڑھ لینا، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو دوگلاپن پسند نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ تھک جاتے ہیں سو جائیے، فجر کی نماز با جماعت صف اولا تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ پڑھیے. میں کل ہی ایک واقعہ سن رہا تھا، یہ بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے جامعہ احسن العلوم کے ایک بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے ہیں. شیخ التفسیر و شیخ الحدیث کا ٹائٹل جن کو دیا گیا. 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی وفات سے چند دن قبل یہ خواب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں قبر میں اتار دیا گیا، قبر بند کر دی گئی. اب جو ہے نا ایک روشن چہرے والے سفید لباس اوڑے ہوئے ایک شخص دائیں جانب آ گئے اور تھوڑے سے آگے آ گئے، اور ایک شخص بائیں پاؤں کی جانب آ گئے. اب جو ہے موت کے یہ جو فرشتے ہیں نا سوال جواب کرنے والے، من ربک من نبیک ما دینک، رب کون ہے، پالنہار کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، شریعت کون سی فالو کرتا تھا، یہ سوالات کرنے کے لیے فرشتے آئے. تو ان دونوں نے جو ہے نا ان سے وہ پرچی لے لی اور سوال کو حل کیا اور کہا چلے جاؤ، کوئی کام نہیں تمہارا. وہ واپس چلے گئے، کوئی آبجیکشن نہیں. انہوں نے ان سے پوچھا، مفتی صاحب نے ان سے پوچھا تم بتاؤ تو صحیح تم کون ہو. تو دائیں قدم پر آنے والے شخص نے کہا میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، اور بائیں قدم پر کھڑے رہنے والے شخص نے کہا میں آپ کی قرآن کی تلاوت ہوں. اور یہ کوئی قصہ کہانی افسانہ نہیں ہے، میرے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ نمازیں، فجر کی نماز دائیں قدم کی طرف آئے گی اور قرآن کی تلاوت اور دوسرے عمل بائیں قدم کی طرف آئیں گے. اس لیے قرآن کو اپنا یہ بناؤ، قرآن پڑھے بغیر چین نہیں آنا چاہیے. ہم تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سکھائی نہیں. قرآن سے ایسی بے توجہی ہے، اللہ معاف فرما. بہرحال اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں رمضان سے پہلے یہ ساعتیں عطا فرمائی، ان ساعتوں کی ہم قدر کریں اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. ہم لوگ دیکھیں یوں سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنے میں جی نہیں چاہتا تو ہم کچھ نفلیں پڑھ لیں یا کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں. یہ جو ہے نا ایک شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. دعا کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین عبادت کا، یوں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا برین، مغز یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ سے دعا نہ کرو، اللہ سے باتیں کرو. اللہ تو فرماتا ہے کہ میں مومنین کا دوست ہوں، اور دوست سے باتیں کی جاتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جب مسلسل دعا کرتا ہے اور جب کوئی آفت اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ فوراً فرشتوں سے کہتے ہیں یہ سنی ہوئی آواز ہے، اس کا مسئلہ حل کروا دو.
اور جو دعا نہیں کرتا کبھی کبھار جب ضرورت پڑی تبھی مطلبی سیلفش، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ سنی آواز نہیں ہے، اسے جو ہے ڈاکٹروں کے حوالے کر دو، اس کو ان کے حالات کے حوالے کر دو۔ اس لیے اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، بندہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ بندہ اگر عبادت بھی کرے، تہجد بھی پڑھے اور ساری عبادتیں کرے اور دعا مانگے بغیر چلا جائے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، بڑا متکبر بندہ ہے، مجھ سے مانگتا نہیں، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، مانگ مجھ سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں۔ لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اللہ کی خوب تعریف کرے، اللہ کے نبی پر درود پڑھے اور پھر اللہ سے خوب مانگے، دنیا بھی مانگے کوئی نہیں لیکن آخرت کو مقدم رکھیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اگر دنیا چاہے تو بدھ پہاڑ کو سونا بنا دیں، لیکن نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ منزل مقصود اصل آپ کی آخرت ہے، دنیا کو، آپ کی امت کو، تمام انبیاء کو کل میدان محشر میں قیامت میں پتہ چل جائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اونچا مقام ہے۔ اس نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آؤ اس مبارک ساعت میں ارادے کر لو، ہاتھ اٹھا کر ارادہ کر لو، اللہ قبول فرما لے اور زندگی پر آپ کو فجر کی نماز کا پابندی بنا دے۔ کریں گے سارے ساتھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ مبارک مہینہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے پہلے سے ہم مستعد ہو جائیں، پہلے سے ابھی سے اسی مہینے میں شاپنگ وغیرہ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیں۔ اور جیسے میں نے بتلایا تھا صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ضرورت مندوں کو زکوٰۃ شعبان ہی میں دے دیتے تھے تاکہ رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی ضروریات کا سامان خرید لیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قیدیوں کو بھی آزاد کر دیتے تھے، اور جب رمضان کا چاند ہوتا تھا تو جو ہے غسل کر کے جو ہے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور اس کے انوار و برکات عطا فرماوے، اس رات کے بھی انوار و برکات عطا فرماوے، کئی سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم آپ بہت بڑے، بہت اعلیٰ، بہت ارفع، جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ مولا کریم آپ سے جس نے جو بھی مانگا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ مولا کریم ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کائنات کے افضل ترین ہستی آپ کی شان کے بارے میں یوں کہہ رہے ہو لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ مولا ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مجال ہی نہیں کہ مولا کریم ہم آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں ایک دعا سکھلائی تھی، اور آپ نے ام عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ یہ دعا خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھانا۔ اور صحیح مسلم میں امام مسلم علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ہم بھی آج آپ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ مولا ہمارے اگلوں کو، پچھلوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، زندوں کو، مرحومین کو، سب کو معاف فرما دیجیے۔ صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر کیے ہوں، انجانے میں ہوئے ہوں، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا ہم آپ سے اس رات کی برکتوں کا سوال کرتے ہیں، اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، اسے سنت طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، رسومات سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کو آپ کے دین کی طرف راغب اور مائل کر دیجیے، ان کے قلوب کو آپ کے دین کی طرف پھیر دیجیے۔ مولا کریم انہیں دین اسلام کے وقعات عطا فرمائیے، ایمان کی عظمت عطا فرمائیے۔ اور مولا کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے ان نوجوانوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور ان نوجوانوں کو قبول فرماتے ہیں جو اپنی نوجوانی آپ کی طاعت میں فنا کر دیتے ہیں۔ مولا کریم ان نوجوانوں کو قبول فرما دیجئے، غیروں کے طریقے سے انہیں واپسی عطا فرمائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوورز بنائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں اپنی امت کے حق میں جو خیر بلائی مانگی، ہم بھی مانگ رہے ہیں بھی عطا فرمائیے۔ مولا کتنے لوگ ہیں جو ہم سے
شکایت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنی پریشانی اور مسائل کو لے کر فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں. تمام کی پریشانیوں کو، تمام کے حالات کو آپ جانتے ہیں. ان کے حالات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. مرحومین کی مغفرت فرمائیے. والدین کا فرما بردار بنائیے. ان کے حقوق کو مولا کریم پیار، محبت، عظمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بولنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. صحیح معنوں میں ان کی قدر نصیب فرمائیے. مولا کریم ہمیں اپنا ماضی یاد دلا دیجیے اور ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنا دیجیے، ان کے آسرا بنا دیجیے. ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے. مولا کریم اس دنیا میں جس نے جو بھی مقام پایا، والدین کی دعاؤں کی برکت، والدین کی خدمت کی بدولت پایا، ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے. مولا کریم اس رات میں آپ چند لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتے. مولا کریم اس میں ہمارا شمار نہ فرمائیے. ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائیے. رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمارے سینے کو پاک صاف فرما دیجیے. کینے سے پاک صاف فرما دیجیے. نفرتوں سے، عداوتوں سے، تکبر سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے ہمارے سینوں کو پاک صاف فرما دیجیے. مولا ہم ظاہر اچھا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، اچھے خوشبو استعمال کر کے آپ کے سامنے ظاہر لے کر آئے ہیں. باطن اندرون آپ صحیح کر دیجیے. آپ ہمارے دلوں کے میلوں کو نکال دیجیے. مولا کریم یہ مجمع دور دور سے آیا ہے، آپ کی محبت میں آیا ہے. انہیں آپ اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائیے. مولا ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائیے. رمضان مبارک تک ہم تمام کو عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. مولا کریم ہماری اس مسجد کو مولا کریم 5 وقت کی نمازیوں سے بھر دیجیے. اس کو صحیح معنی میں آباد فرما دیجیے. مولا کریم ہمیں اپنے عوام کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. مولا کریم ہمیں ان کی محبت عطا فرمائیے، انہیں ہماری محبت عطا فرمائیے. مولا کریم ہماری شرارتوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری خیر انہیں عطا فرمائیے، ان کی خیر ہمیں عطا فرمائیے. مولا آدم حیات مجمع میں مولا اسٹیج پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہنے سے ہماری حفاظت فرمائیے جو امت میں انتشار کا ذریعہ اور سبب بنے. مولا آپس کی نفرتوں کو ختم فرمائیے، سنتوں کا اہتمام عطا فرمائیے. مولا کریم مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرمائیے. جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک صالح خوبصورت جوڑا عطا فرمائیے. اس رات میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میسج کیے، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فون کیے، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کہتے ہیں. مولا ان تمام کی تمام ضرورتوں کو، تمام حاجتوں کو آپ بہتر جانتے ہیں. ہر ایک کے ہر حاجت کو پورا فرمائیے. جن کی لڑکیاں بن بھی آئی ہے ان کے لیے نیک صالح خوبصورت داماد کا انتظام فرمائیے. جن کے لڑکے بن بھی آئے ہیں ان کے لیے خوبصورت بہوؤں کا انتظام فرمائیے. مولا کریم ہمارے معاشرے کو درست فرمائیے، معاشرے کی گندگی کو دور فرمائیے. مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا سکھائیے. ہم گنہگار امتیوں کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھرپور بہتر بدلہ عطا فرمائیے جو آپ ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام محمود وسیلہ عطا فرمائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. آپ کی شفاعت عطا فرمائیے، آپ کی زیارت عطا فرمائیے. آپ کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا عطا فرمائیے. حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دیجیے. مولا کریم حقیقی معنی میں وہاں جانا مقدر فرما دیجیے. اسباب اور وسائل مہیا فرما دیجیے. مولا آپ کے دربار کی حاضری، آپ کے نبی کے دربار کی حاضری صحت اور تندرستی کے زمانے میں مولا کریم اہل و عیال کے بار بار عطا فرمائیے، بار بار عطا فرمائیے. خواب میں آپ نے زیارت کروا دی، حقیقی معنی میں زیارت کروا دیجیے اور روضہ اقدس پر حاضری عطا فرمائیے، اصول اور ادا والی حاضری عطا فرمائیے. درود شریف کے تحفوں لے جا کر پیش کرنے والی حاضری عطا فرمائیے. مولا کریم اصول اور ادا والی حاضری عطا فرمائیے. مولا کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے بہت روئے اور آپ نے اپنی راتیں گزار دی. مولا کریم کبھی اپنے اولاد کے لیے نہ مانگا، اب ہمیشہ اپنے امت کے لیے مانگا. ان راتوں میں آپ نے ہمارے لیے شفاعت کا حق مانگا، آپ نے قبول فرمایا. آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے.